13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई کہ تیرے پرنٹ دیا کچیاں سڑکاں تو کرپشن کم ہو سکتی ہے کرپشن ختم 20 سے 25 سال جو انہوں نے پرائم ختم ہونے کے بعد ریحام خان صاحب سے رابطہ کیا. پی ٹی آئی ہے. وہ چاہتے تھے کہ چیف آف آرمی جو لگنا ہے وہ میری مرضی سے لگے. اس کے لیے انہوں نے احتجاج کیا, دھرنا لگایا. ہمارا کوئی سیاسی انتقام لینا نہ ہم نے لیا ہے نہ ہم لیں گے, مگر یہ یاسمین راشد جو باقی جو خواتین ہیں یا جو ان کے سیاسی رہنما ہیں جو جیلوں میں ابھی تک ان 9 مئی کے کیسز میں ہیں, یہ راستہ انہوں نے خود انتخاب کیا ہے. ایک جج ہے جو ریٹائر ہو چکا ہے, ان کا تو ابھی میں نے سنا ہے کہ کسی سیاستدان سے اس نے لندن میں فلیٹ لیا ہے. مریم نواز صاحبہ خود ایک خاتون ہے, خود عطاب میں گزری ہے, وہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتی, نہ ان کی سوچ ہے. میں نے پہلے بھی کہا, نہ نواز شریف صاحب کی یہ سوچ ہے, نہ شہباز شریف صاحب کی یہ سوچ ہے, نہ مریم نواز صاحبہ کی یہ سوچ ہے کہ کسی سیاسی مخالف کے اس طرح نمٹا جائے. نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کریں گے. ایک دن وہ کہے گا کہ میں نواز شریف صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں, یہ پبلک میں کہے گا اور اس کو کہنا پڑے گا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا, میں سمجھتا ہوں وہ نواز شریف صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے, مگر جو رکاوٹ ہے 9 مئی میں پہلے ان کو معافی مانگنے, کیونکہ 9 مئی صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کا کیس نہیں ہے. لیکن نواز شریف سے کیوں معافی مانگے وہ؟ 21 اکتوبر کو انہوں نے سب کچھ بھلا کے یہی بات کی تھی کہ پاکستان میں آج عوام مسائل کا شکار ہے, ہمیں اس ملک کو بچانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک امپورٹنٹ شخصیت موجود ہیں, خاص کر اپوزیشن کے اندر پارٹی کو بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا, پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. جناب کھیل داس کوہستانی صاحب, رکن قومی اسمبلی, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ آپ کا کوہستانی صاحب, آپ تشریف لائے. یہ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر تو کافی زیادہ ٹف ٹائم تھا, تو اب کیسے فیل کرتے ہیں؟ اب آپ لوگوں کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ زیر تاب اس وقت دکھائی دیتے ہیں. شکریہ بھائی صاحب, اور آپ نے مجھے موقع فراہم کیا, اور میرا یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. دیکھیں, ایز اے پولیٹیکل ورکر, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 2018 میں جو ہم نے عطاب میں تھے, ہماری پارٹی عطاب میں تھی, ہماری لیڈرشپ عطاب میں تھی, تو وہ کیسا دور تھا اور اب آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے کہ کسی سیاسی کارکن مخالف کو جو ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے. مگر میں ایک بات واضح کروں, ہماری حکومت کی کوئی یہ پالیسی نہیں ہے, ہماری لیڈرشپ کی کوئی یہ سوچ نہیں ہے. نواز شریف صاحب سے جب پاکستان آئے ہیں 21 اکتوبر کے بعد, جو نشستیں ہوئی ہیں آفیشلی, میں پارلیمانی بورڈ کا بھی حصہ رہا تھا, انہوں نے کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ جو میرا مخالف ہے اس سے جو میرے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ ہو. یہ بات انہوں نے خود بھی 21 اکتوبر کی, اگر آپ ان کی اسپیچ نواز شریف صاحب کی دیکھیں, انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا میں ان کو ایک جگہ پہ رکھتا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ملک جس معاشی بحران کا شکار ہے, جن حالات کا شکار ہے, عوام پریشان ہے, تو تمام پارٹیوں کو, سب جماعتوں کو بیٹھ کر یہ جو ہے اس کا پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. مطلب ایک پیغام دیا تھا ریکنسیلیشن کا, ایک نئی سوچ کا, اور جو پاکستان کو ضرورت تھی. مگر بدقسمتی سے آپ نے دیکھا جو ہمارا مخالف ہے وہ سیاسی راستہ اختیار نہیں کرتا, وہ سیاسی راستے پہ چلنا نہیں چاہتا, اور انہوں نے نہ ہی ہمیں کچھ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی. ان کا ٹارگیٹ, ان کی خواہشات جو تھی وہ غیر آئینی تھی. جس طرح آپ نے دیکھا, وہ چاہتے تھے کہ چیف آف آرمی جو لگنا ہے وہ میری مرضی سے لگے. اس کے لیے انہوں نے احتجاج کیا, دھرنا لگایا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک کوئی اس کے اختیار میں نہیں تھا. جو بھی وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے ان کا اختیار ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ آپ نے ان کا اختیار وقت سے پہلے چھین لیا نا. جب وزیر آرمی چیف لگانے کا وقت تھا تو اس سے پہلے ہی آپ نے ان کو گھر بھیج دیا, تو شاید وہ یہ فیل کر رہے تھے کہ یار یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا. دیکھیں,
اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے میں آپ کو ووٹ آؤٹ نہیں کیا گیا بلکہ میرے لوگ 25 لوگوں کو سندھ ہاؤس میں جو ہے بند کر دیا گیا، زبردستی ان سے ووٹ میرے خلاف دلوایا گیا. کوئی آرمی چیف کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کسی وزیر اعظم کے ذات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے. وزیر اعظم کا اختیار ہے، ایگزیکٹو وہ اختیار استعمال کرتے ہیں. چیف آف آرمی اپنے ادارے کے اور اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. یہ اس کی غلط سوچ ہے کہ میرا چیف جسٹس ہو، میرا چیف آف آرمی ہو. نواز شریف صاحب نے 5 آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کی، ٹھیک ہے. 5 آرمی چیف کیا وہ انہوں نے جو کچھ لیکن اکثر کے ساتھ ان کی پھر معاملات خراب ہو گئے نا ماضی کے اندر. یہ میں ایک بات، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مطلب سیاست میں تو پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ڈفرینس آف اوپینین ڈیولپ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر چیزیں نکل جاتی ہیں. یہ نواز شریف صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 سینئر لوگ تھے ایک نشست پہ، ایسے غیر رسمی میٹنگ تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ کسی نے بات کی، یہ میں بات بتا رہا ہوں جب نواز شریف صاحب نائلی کے بعد پنجاب ہاؤس آتے تھے، ٹھیک، تو انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کسی سے آرمی چیف سے نہیں بنتی نہیں. ہاں یہ جنرلی کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ نواز شریف صاحب لگاتے خود ہیں لیکن پھر انہی سے خود ہی جو ہے نا ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. نواز شریف صاحب نے سوال کیا کہ جو باقی وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان میں، جو بھی میرے سے پہلے 19 اس وقت یا 18-19 کی مجھے یاد پڑتا ہے، تو ان کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے وقت اپنا پورا نہیں کیا. تو میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہوئی، میں سول بالادستی کی بات کرتا ہوں. جو وزیر اعظم کا اختیار ہے وہ وزیر اعظم کے پاس رہنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی نہیں بنتی. نواز شریف صاحب کی اگر نہیں بنتی، نواز شریف صاحب نے ہم نے ہمیشہ فوج کو امپاور کیا ہے، وسائل دیے ہیں، جو بھی جو اکوپمنٹ ہو، جو بھی انہوں نے، مطلب کیونکہ یہ ادارہ مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو میرے خیال میں دفاعی لیال سے جتنا کام نیوکلیئر جب وہ تھے ایکسپلوژن تو انہی کے دور میں انہوں نے دیکھیں ایک ڈکٹیشن نہیں لیا امریکہ کی، ان کو آفر کی گئی اربوں ڈالر دینے کے لیے، کلنٹن نے اس کو کہا، مگر پاکستان اس کی پہلی پرائرٹی تھی. پاکستان اور اپنی جو انہوں نے فیصلہ دیا، میں سمجھتا ہوں ایسے کم لیڈر پیدا ہوئے ہوں گے جو اس طرح کی طاقتوں کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ کہتے ہیں نا ایبسلیوٹلی ناٹ، اصل تو ایبسلیوٹلی ناٹ نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا. اس وقت کافی انہوں نے کلنٹن جو تھا پریزیڈنٹ، بالکل مجھے یاد ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت پہ یہ کیوں الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی فاشسٹ قسم کی ایکشنز ہو رہے ہیں، فسطائیت کا شکار ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہ زیادہ تر لفظ پی ٹی آئی کے دور میں آپ کی پارٹی بھی یوز کرتی تھی اور خرم دستگیر صاحب زیادہ یوز، بلکہ ان کا جو لوگو ہے واٹس ایپ کے اوپر اس کے اوپر بھی انہوں نے فاشسٹ کا لفظ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، جس کو وہ ڈسکریج کرتے ہیں. تو یہ آپ کی حکومت کے اندر آپ نے کہا جی میاں صاحب نے کہا ہے کہ بھائی کوئی کسی قسم کی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ مطلب کافی ایجڈ ہیں، وہ بیمار بھی، وہ ایک بیماری سے بھی بڑی سیریس قسم کی بیماری سے بھی گزری ہیں وہ ابھی تک. تو یہ ایک امپریشن یہ جاتا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ نہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنا دیتی ہے اور پھر جبری سیاسی لوگوں کو گمشدہ کر دیتی ہے، غائب ہو جاتے ہیں لوگ. نیچرلی وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ پہ آتا ہے. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو نئی بنی تھی، مطلب اچھی ابھر کر آئی تھی، ان کے لیڈر نے ان کو جو پرورش کی، جو ان کو بیانیہ دیا، وہ اینٹی اسٹیٹ دیا اور ایک نیریٹو بنایا، ایک بیٹھ کے 1 سال پورا اس پہ کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے ان کے خلاف ایکشن لینا. جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ وجوہات ہے، ہمارا کوئی سیاسی انتقام لینا نہ ہم نے لیا ہے نہ ہم لیں گے. مگر یہ یاسمین راشد جو باقی جو خواتین ہیں یا جو ان کے سیاسی رہنما ہیں جو جیلوں میں ابھی تک ان 9 مئی کے کیسز میں ہیں، یہ راستہ انہوں نے خود انتخاب کیا ہے. ہم نے ہمیشہ حکومت میں ہو، آپ نے دیکھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے چارٹر آف اکانومی کریں، ان کو جیل میں ڈال دیا. تو یہ جو راستہ آپ مجھے بتائیں، امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہوئے، 3 مہینے میں سزا نہیں ہوئی. ابھی برطانیہ میں ریسنٹلی ہوا ہے. جوڈیشری کی بھی پھر ویکنیس ہے نا کہ وہ لوگوں کو یا تو پھر آپ ان کو سزائیں دے دیتے یا ان کو پھر فارغ کریں، نکالیں. آپ نہ ان کے کیسز آگے چل رہے ہیں نہ وہ باہر نکل رہے ہیں. میں بطور پاکستانی سمجھتا ہوں پاکستان کے مسائل کا جو ذمہ وار ہے وہ سب سے ہماری عدالتی نظام ہے.
انصاف کا جو معیار ہے وہ جس طرح عام آدمی کو انصاف نہیں، ہزاروں 50,000 سے پتہ نہیں کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں، کسی عام شہری کو انصاف نہیں ملتا۔ اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملا، زیادتی ہوئی، جھوٹے کیسز، پاناما جیسا ڈرامہ، جج کہتا ہے کہ سڑک پہ ایک پارٹی کو آپ آ جائیں، میں اس کا انصاف کرتا ہوں، میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ کدھر گھوم رہے ہیں آپ میرے آپ پاس کدھر آئیں۔ گھومیں؟ ثاقب نثار نے آپ کہا کہ میں 4-5 MP ایسے ہی اڑا دوں گا۔ ایک جنرل فیض حمید جاتا ہے ایک جج کے گھر پہ، کہتا ہے ہماری 2 سال کی محنت جو ہے وہ آپ ضائع کر دیں گے جج کو اگر اس طرح کے وہ کس جج کو کہا؟ صدیقی صاحب کو، شوکت صدیقی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے کریں، ہم نے 2 سال محنت کی ہے۔ تو وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ایسے نہیں ہے، جج ایسے معتبر جج بھی آئے ہیں جنہوں نے آئین کی پاسداری کی ہے، قانون کی پاسداری کی ہے، مگر ایسے بھی ہیں ثاقب نثار، کوثر صاحب، جنہوں نے آئین کا جو ہے جو اس کے خلاف فیصلے دیے، قانون کے خلاف فیصلے دیے، خواہشات پہ فیصلے دیے۔ ایک جج ہے جو ریٹائر ہو چکا ہے، ان کا تو ابھی میں نے سنا ہے کہ کسی سیاستدان سے اس نے لندن میں فلیٹ لیا ہے۔ تو یہ کارنامے ہیں کون سے جج ہیں؟ ثاقب نثار صاحب، اچھا، کس کسی پولیٹیشین جو جن کو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے، ان کا نام کیا ہے ان کا؟ میرے نام ذہن میں نے پڑھا ہے کہیں نیوز میں کہ وہ انہوں نے اس کو گھر دیا ہے لندن میں، فلیٹ جو ابھی تک ان کے نام پہ نہیں ہو سکا ہے۔ اگر یہ اس طرح جج کریں گے یا اس طرح کے فیصلے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ انصاف کا معیار، برطانیہ میں ابھی جو وائلیشن ہوئی تھی یا جو احتجاج ہوا تھا یا جو فیک نیوز تھی، اس پہ 3 دن میں سزائیں آ گئی۔ تو کیوں نہیں 9 مئی کا جو کیسز تھے اس کو سزا آنی چاہیے تھی؟ جو دیکھیں یہ پی ٹی آئی ڈیمانڈ کرتی کہ جوڈیشل انکوائری، ویسے میں یہ سوال آپ سے کرنے والا تھا کہ میں یہ سوال کرتا ہوں جی جوڈیشل، وہ کہتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن تھا ہمارے خلاف، جس ویڈیو میں جس وہاں وہ کھڑی ہے، جہاں کل میں ان کی خاتون ہے جو ابھی جیل سے ضمانت پہ آئی ہے، ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ عالیہ حمزہ صاحب کہ ہم نے کبھی بھی پرتشدد واقعات میں حصہ نہیں لیا، ہم نے پرامن احتجاج کیا۔ وہ جناح ہاؤس کے باہر کھڑی ہے، اس کے ویڈیو اتنا تو کیمرہ جھوٹ نہیں، اب تو آج آپ صحیح بات کریں۔ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس کیمرے بھی ہیں، آپ لوگوں کے پاس ایویڈنس بھی ہے، ہمارے اداروں کے پاس بھی ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ لوگ ان جوڈیشل کمیشن بنا دیں نا، اس میں وہ ساری چیزیں ہماری جو بھی ایجنسیز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، پولیس ہے، باقی ہیں، وہ جا کے وہاں پہ پیش کریں، ان کو بتائیں جی کہ یہ ہے ان لوگوں کے خلاف، تاکہ یا تو وہ سزائیں ہوں یا پھر عدالتیں جو ہیں ان کو فارغ کریں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں جب تک ہمارا انصاف کا معیار ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہیں، جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ جوڈیشل کمیشن ہم اس لیے نہیں بناتے، دیکھیں نا، جو چیز چھپی ہوئی ہو، جو جرم کسی نے دیکھا نہیں ہو، یہ تو سیدھا کیس ہے۔ دیکھیں آپ اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیں نا، جوڈیشل کمیشن بنا کے سٹیمپ لگا دیں۔ ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے ان کے خلاف فیصلے ہو، یا حالانکہ دیکھیں نا، میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میری سوچ نہیں تھی، مگر میں جب میرے ریاست کے خلاف کوئی ہوگا، یہ کوئی پاک فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کیس نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا کیس ہے، یہ قومی کیس ہے جس میں ہمارے شہداء کی تصدیق کی گئی ہے، ہمارے اداروں پہ حملے کیے گئے ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر دنیا کا کوئی قانون، امریکہ میں یہ اجازت ہے، برطانیہ میں ہے، اور کئی ملکوں میں یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے ریاست کے اداروں پہ حملہ کریں، آپ ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کے تقسیم کرنے کی کوشش کریں، ان کے خلاف پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ یہی ہے کہ پھر جو آرمی ایکٹ جو ٹرائل ہے اس میں جانا چاہیے کیسز۔ اور میرے خیال میں جو ایک شخص وردی اپنے فوجی کی یہ کسی فرد کی نہیں لے رہا تھا، یہ ہماری لاکھوں فوجیوں کی تصدیق کر رہا تھا، تو اس بندے کو کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ کون سا قانون اجازت؟ اگر دنیا میں کوئی اجازت ہے تو بالکل یہاں پہ بھی ہونی چاہیے، تو سزائیں ہونی چاہیے۔ لیکن عثمان ڈار کی والدہ کو گھر میں جا کے جس طرح سے پولیس نے کیا تھا، وہ کہ اس وقت میرا خیال ہے انٹرم سیٹ اپ تھا پنجاب کے اندر، بٹ یہ چیزیں بھی تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک شہری کے طور پہ میں بھی سمجھتا ہوں پولیس کا یہ رول نہیں ہونا جو اگر کہ بھئی وہ اگر الیکشن لڑ رہی ہیں، آپ ان کو 70 سال عمر ہے ان کی یا اس سے بھی زیادہ ہے یا کم ہے، خواتین کا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، مجھے چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے وہ دوسری طرف کوئی پی ٹی آئی کی خواتین ہوں، ہر ایک کی عزت ہے، رسپیکٹ ہے۔
اگر کسی کے خلاف کوئی کیس بھی ہے تو آپ ایک رسپیکٹیبل طریقے سے ان کو اریسٹ کریں. میں یہی کہہ رہا جی. ہوں چادر چودیواری کا تقدس ہونا چاہیے. لیکن پامال ہو رہا ہے نا آپ ٹھیک ہے لوگوں نا. کے دور کے اندر ہو رہا ہے نا. نہیں مگر ریانہ ڈار صاحبہ وہ جھوٹ اور الزام لگانا ان کا بھی ہے، مگر میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بہرحال میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے شہری پاکستان کا، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی گھروں میں جا کے اس طرح جو کسی کوئی مطلوب ہے جس نے کوئی جرم کیا وہی ان کو کہہ رہے ہیں. سزا جی ہونی چاہیے. ہاں. اور یہ ٹرینڈ میں اس کی حمایت نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے گھروں میں خواتین، ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں، یہ سیاسی، مگر یہ طریقہ کار کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اس ملک میں، اس پولیس کا یہ رویہ. آپ نے ایم آر ڈی کی تحریک دیکھی ہوگی، اے آر ڈی کی کئی تحریکیں دیکھی ہوگی ہمارے. نہیں لیکن دیکھیں نا، جو جس آئی جی کے دور میں یہ ہوا، ڈاکٹر عثمان جو ہیں پنجاب کے اندر، وہ ابھی تک آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے ساتھ نتھی ہیں، ایسوسیٹڈ ہیں. سو دس گیوز این امپریشن. ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے اب نئی ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے، چیف منسٹر نہیں ہے، لیکن لوگوں کو تو یہ ایک وہ تاثر ملتا ہے نا جی کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ وہی کنٹینیو ہو رہا ہے سارا کچھ. یعنی آپ لوگوں کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، بیچ میں ایک 6 مہینے کی آ گئی انٹرم سیٹ اپ، پھر اس کے بعد آپ کی حکومت آ گئی. سو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہو رہا ہے، یعنی ایک پارٹی کو آپ لوگ جان بوجھ کے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. نہیں، میں نے جب سے ہماری حکومت میں کوئی ایسا کیس ہمارے سامنے نہیں آیا جس میں پولیس نے کسی پہ دعویٰ بولا ہو، کوئی ایسی غیر قانونی کام کیا ہو. بالکل ہی نہیں. مریم نواز صاحبہ خود ایک خاتون ہے، خود عطاب میں گزری ہے، وہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتی، نہ ان کی سوچ ہے. میں نے پہلے بھی کہا، نہ نواز شریف صاحب کی یہ سوچ ہے، نہ شہباز شریف صاحب کی یہ سوچ ہے، نہ مریم نواز صاحبہ کی یہ سوچ ہے کہ کسی سیاسی مخالف کے اس طرح نمٹا جائے. نہ ہم نے کیا ہے، نہ ہم کریں گے. ہم سیاست اپنی کریں گے، سیاسی مخالف کو سیاسی زبان میں ہم جواب دیں گے، مگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے جو 9 مئی ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ کوئی ایک فوج کا مسئلہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ریاست ہم سب کی ہے. ہمارے جب ہم کہتے ہیں ریاست ہماری ماں جیسی ہے تو ہم اپنی ماں کا خیال تو رکھیں گے. آپ لوگوں کے ساتھ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی؟ آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، موسد ان میں سے کافی لوگ پرانے بھی ہیں. اسد کیسر ہیں، اسپیکر رہ چکے ہیں، عمر ایوب ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی پوری فیملی سیاست میں رہی، وہ خود بھی نون لیگ کا بھی حصہ رہے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کیا جا سکتا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ عمران خان نے آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جو کلمات استعمال کرتے تھے، جو اسٹیج پہ بات چیت ان کے خلاف کرتے تھے، جو محمود خان اچکزئی کی نقلیں اتارتے تھے، جو ان کی تصدیق ان کو تو کرتے تھے، کزن بنا لیا نا سیاسی، ٹھیک ہے نا. طاہر القادری صاحب کی طرح. میں آپ کو بتاؤں، وہ نواز شریف صاحب سے بھی معافی مانگیں گے. وہ کون معافی مانگے گا؟ عمران خان. وہ معافی بھی مانگے گا، وہ ترلے بھی کر رہا ہے، وہ بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ترلے کس کے کر رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کے. کس کے ذریعے؟ کوئی بھی ذریعہ ہے، نہیں ذریعہ ہمیشہ سیاسی ہوتا ہے. جی، سیاستدان سے سیاستدان ہی بات کرتا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں میں تو ان سے، ان میں کے پاس کہتا ہوں ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان سے کیا ہے نا، ترلے کر رہے ہیں نا، روزانہ پاؤں پکڑتے ہیں نا. محمود خان اچکزئی کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے نا. آئینی تحفظ آئین پاکستان، یہ آئینی تحفظ ہے. کہتے ہیں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرے، یہ آئینی تحفظ ہے. آئین یہ اجازت دیتا ہے کسی سیاستدان کو کہ وہ جا کے بھیک مانگے اسٹیبلشمنٹ سے یا ان کے پیر پکڑے. آپ عوام کے پاس عمران خان نے نواز شریف صاحب کو کس کے ذریعے پیغام بھیجا ہے؟ سیاسی، میں کہتا ہوں نہیں سیاسی، مطلب سیاست میں تو ایک کوئی خاص مطلب سیاسی جماعت کے ذریعے، مولانا کے ذریعے یا چزئی کے ذریعے، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ذریعے. آپ دیکھ لینا ایک دن، میں پولیٹیکل ورکر آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک دن وہ کہے گا کہ میں نواز شریف صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں. یہ پبلک میں کہے گا اور اس کو کہنا پڑے گا. نہیں وہ کیا ڈیل کا حصہ ہوگا یہ کہنے کے لیے؟ یا نہیں، سیاستدان سے بات کرتا ہے تو ڈیل نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ تو عمران خان کو، آپ لوگوں کی پارٹی تو سیاستدان سمجھتی ہی نہیں ہے نا. نہیں، دیکھیں بات یہ کہ جب اگرچہ عمران خان 9 مئی پہ معافی مانگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اور عمران خان کے بیچ میں رکاوٹ دور ہو جائے گی. معافی مانگنی وہ پڑے 9 مئی کی معافی تو وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگے، وہ تو کہتے ہیں قوم سے معافی مانگے. آپ وہ نواز شریف سے معافی کی بات نہیں کر رہے نا، آپ تو نواز شریف سے معافی کی بات کر رہے ہیں. میں آپ نے 28 اکتوبر نواز شریف صاحب کی 28 مئی جب نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر منتخب ہوئے ہیں الیکشن کے ذریعے، میں وہاں موجود تھا، الیکشن کمیشن کا ممبر تھا. آپ نے اگر اس کی تقریر یا ان کے الفاظ سنے ہیں
انہوں نے بات یہ واضح کی تھی کہ آپ سے بات میں تب تک نہیں کروں گا جب تک جو سازشیں آپ نے لندن پلان بنایا، یہ جو ثاقب نثار کھوسا، یہ ساری سہولت کاری جو ہوئی، جو آپ یہی الزام آپ پہ لگاتے ہیں کہ لنڈن پلان کے ذریعے عمران خان کہتا ہے مجھے اتارا گیا. ہم نے بالکل ہی کوئی کسی پلان کے تحت نہیں نکالا. ہم نے کھل کے ایک آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا. آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نو کانفیڈنس موڈ لے کے آئیں. برطانیہ میں 5 سالوں میں کتنے دفعہ آتی ہے. تو بالکل صحیح ہے، لیکن ان کے 25 لوگوں کو آپ لوگوں نے سندھ ہاؤس میں بند کر دیا تھا نا، اس کے بعد ہی آپ لوگ کامیاب ہوئے تھے. نہیں، وہ ان کے رویے سے تنگ تھے. وہ ان کے رویے سے تنگ تھے، ان کی سیاست سے تنگ تھے، وہ ان کے طرز عمل سے تنگ تھے. وہ خود چل کے آئے ہمارے پاس. وہ چاہتے تھے کہ اس کو گرایا جائے. سیاسی پناہ آپ لوگوں نے دی ان کو. بالکل، یہ سیاسی فیصلہ تھا ہمارا. کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کوئی سازش ہے. اب کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، مطلب ان سے عمران خان صاحب سے، یا عمران خان صاحب ویسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں وہ بات فوج سے ہی کرنا چاہتے ہیں؟ میں خواجہ آصف صاحب کی کل کی تقریر سے اتفاق کرتا ہوں. پہلے تو وہ فیصلہ کریں کہ کس سے بات کرنی ہے. ٹھیک. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، میں سمجھتا ہوں وہ نواز شریف صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے. مگر جو رکاوٹ ہے 9 مئی میں پہلے ان کو معافی مانگنے، کیونکہ 9 مئی صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کا کیس نہیں ہے. لیکن نواز شریف سے کیوں معافی مانگے وہ؟ جو نواز شریف چلیں صاحب 9 مئی والا تو نہیں، اس سے معافی مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کے سامنے اعتراف کرے. یہ نہیں پاؤں آ کے پکڑے، جی اعتراف کرے کہ میں نے نواز شریف صاحب کے نااہلی کے لیے، میں نے ان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے، میں نے 18 میں وزیر اعظم بننے کے لیے میں نے یہ کارنامے کیے. اس کے میں اعتراف کرتا ہوں. سیاسی غلطیوں کا سیاسی لوگ ہمیشہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں اعتراف کرتے ہیں. ثاقب نثار صاحب کا رول اس کے اندر جو تھا، ثاقب نثار کا، جنرل فیض کا، کھوسا صاحب کا، جو لوگ اس میں، باجوہ صاحب کا نہیں، ظاہر ہے اس کا بھی ہے، کیوں نہیں ہے. ہم نے باجوہ صاحب جب جنرل تھے، چیف آف آرمی صاحب تھے، تو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں کہا باجوہ صاحب آپ کا یہ جو سیاسی رول ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہم نے اختلاف کا اظہار کیا، یہ ہم نے تنقید کی، یہ ہمارا آئین پھر ہے. آپ کی سن بھی لی نا انہوں نے. بالکل، اسٹیبلشمنٹ نے پہلی دفعہ آ کے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی. تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو ہماری ہے نا، یہ ہمارا ادارہ ہے، ہماری ہے. اگر غلطیاں ہوتی ہے تو سیاستدانوں سے بھی غلطی ہوئی، ججز بھی غلطیاں کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جنرل فیض صاحب کا جو سارا معاملہ ہے اس میں ثاقب نثار صاحب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، ثاقب نثار صاحب نے جب عمران خان کی حکومت تھی، ہماری لیڈرشپ سے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار تھے. اپنی جو کیے ہوئے غلطیاں ہیں ان سے وہ معافی چاہتے تھے. تو ماں کیوں نہیں دیے معاف؟ یہ نہیں آپ کسی کا گلا کاٹیں، آپ کسی سے ناانصافی کریں پھر آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ آپ قوم کے جا کے بتائیں. نہیں، خان کو معاف کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں، ثاقب نثار کو معاف کرنے کے لیے قوم کو تیار بتا نہیں؟ دیں، ثاقب نثار بتا دیں کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے غیر آئینی کام کیا ہے، میں نے نواز شریف صاحب کے خلاف کیوں فیصلہ دیا، کس کے کہنے پہ دیا. میں سمجھتا ہوں اس کی جو آخرت بھی سنور جائے گی، اپنا کردار بھی بچ جائے گا. کیوں نہیں؟ ہم تھوڑی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ ہم سے معافی مانگو. قوم کو بتاؤ، قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب سے کس نے زیادتی کی، کیوں زیادتی کی، کیوں میں تو اس سے آگے سوچتا ہوں کہ نواز شریف کو آپ نے کچھ نہیں، آپ نے کہا نواز شریف کی سیاست ختم ہو جائے گی. آپ نے 3 دفعہ نواز شریف صاحب کو نکالا، تینوں دفعہ کہا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. پر پاکستان کی سیاست کے محور آج بھی نواز شریف ہے. ثاقب نثار کہاں ہے؟ مشرف کہاں ہے؟ فیض کہاں ہے؟ کھوسا صاحب کہاں ہے؟ عمران خان کہاں ہے؟ نواز شریف کی سیاست ختم، کسی کی بھی آپ سیاست ختم نہیں لیکن کر سکتے. عمران خان کی بھی سیاست ختم نہیں ہو سکتی، وہ ٹھیک ہے جیل میں ہے، لیکن اس بات کو تو آپ لوگ ہماری مانیں گے خواہش نا؟ بھی نہیں ہے. جی. ہماری خواہش نہیں لیکن ہم اس کی پارٹی کے اوپر پابندی تو نہیں لگانا چاہتے آپ لوگ. بالکل. دیکھیں، جو راستہ 9 مئی والا ہے، اگر اسی راستے پہ چلتے ہیں، جو پہلے آپ نے سوال کیا کہ جلسہ آپ نہیں کرنے دیتے، تو یہ چاہتے ہیں ملک میں انتشار، یہ ملک میں فساد چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ مریم صاحبہ دیکھیں کتنے دور سے آئی تھی، مہنگائی کے خلاف انہوں نے لانگ مارچ کیا، بلاول صاحب آئے تھے، ڈی چوک تک پہنچے، ان کو تو ان کی حکومت نے نہیں روکا تھا. نواز شریف صاحب نے 200 سے زیادہ پیشی بھگتی. کارکن آتے تھے، میں کراچی سے آتا تھا، 200 پیشیوں میں نے اٹینڈ کیا. کبھی ہم نے گملہ توڑا. یہ جب بھی پیشیوں پہ آتا تھا ججوں پہ جا کے لیکن وہ تو ابھی آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں نا کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. عمران پہ کوئی اعتبار نہیں کر سکتا.
نہ اسٹیبلشمنٹ اعتبار کر سکتی ہے دیکھیں جب عمران نہ خان سیاستدان اعتبار کر جب نکلا تھا حکومت سے، اس کے بعد اس نے کتنے جلسے کیے، پورے پاکستان کے اندر جلسے کرتا رہا وہ، لاہور مینار پاکستان کا بھی جلسہ اس نے کیا، تو وہاں پہ تو کوئی گملہ نہیں میں ٹوٹا وہی تھا۔ کہہ رہا ہوں جب تک وہ پرامن اس کی سیاست تھی، حالانکہ جب 2014 میں دھرنا دیا تھا پرتشدد تھا، انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ حملہ کیا، ہم نے اس کو اجازت دی۔ نواز شریف صاحب کو اپنے اہم وزیروں نہیں، نے یہ جلسے تو مشورہ بعد میں کیے نا، نہیں، میں یہ تو اپوزیشن میں کیے نا، 2014 میں جب نواز آپ شریف کی حکومت تھی تب جلسے کیے نا عمران خان نے، تو اس میں تو اس نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا۔ 25 مئی کو جب وہ آ رہے تھے اسلام آباد والا ٹھیک ہے، میں وہ ٹھیک ہے جو نا؟ جی بالکل ہمارا آفس بھی وہاں پہ تھا ٹی وی چینل کا، اور اس کے ارد گرد جو ہیں وہ درخت وغیرہ کو آگ لگائی انہوں نے، یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن اب جب وہ تو عمران خان اب جیل کے اندر ہے، ان کی جو باہر لوگ ہیں ان کو آپ لوگ اجازت بھی دے دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ فلانی جگہ پہ جلسہ کریں، لیکن اس کے بعد پھر وہ جلسہ جو ہے وہ نہیں، اب وہ 8 ستمبر کو آپ لوگ کرنے دیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے وہ جلسہ کر سکیں گے، اور میں آپ کو نہیں، بتاؤں، کیوں؟ آپ 8 کی صبح پھر کوئی پیغام جانے والا ہے نہیں، خان کو؟ ہم تو کوئی پیغام نہیں بھیجیں گے، اچھا، ہم کوئی انتظامی معاملات ہیں، انتظامیہ جو بھی قدم اٹھائے گی ان کا معاملہ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ 9 مئی سے معافی نہیں مانگیں گے، نہ جلسہ کر سکیں گے، نہ وہ اس طرح کوئی، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ نہیں، فیصلہ یہ ہے کہ کسی کو پاکستان میں انتشار پھیلانے نہیں دیا جائے گا، کسی کو جو دوبارہ 9 مئی کرنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ 180 سیٹیں پنجاب میں، 92 سیٹیں تو ابھی تو ہیں نا، وہ کلیم تو کہتے ہیں جی ہماری تو 190 ہیں، چلیں وہ تو جا کے پروف کریں نا ٹریبیونلز میں، لیکن جو ہیں وہ تو ہیں نا، تو لوگوں نے تو ان کو پھر ووٹ دیے ہیں نا، تو آپ جو بات کرتے ہم نے اس کا پارلیمنٹ میں احترام کیا ہے، وہ ہوں۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ ہیں، ہوں۔ جو پارلیمنٹ کا بزنس ہے اس میں ان کا رول ہوتا ہے، اسپیکر صاحب کسٹوڈین ہیں، ان کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے، ہم ڈے ٹو ڈے جو ایشو ہیں ان کے ساتھ طے کرتے ہیں، ہمارا کوئی ہم نے ان کو یہ نہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں ان کو جس طرح انہوں نے ہمیں پارلیمنٹ میں بے توقیر کرنے کی کوشش کی، وہ ہمیں کہتے ہیں جیلوں میں آپ ڈالا۔ فارم 47 کے ہیں لوگ، 45 کے نہیں ہیں۔ ہمارے میں نے اریسٹ کیے، انہوں نے سینئر لیڈرشپ پوری رو جو آگے تھے وہ سب کو جیل میں ڈال دیا، ان کو جو کہتا تھا مجھے ان کی ویڈیو بنا کے یہ بھیجو۔ حاجی امتیاز صاحب کو کیوں اریسٹ کیا ہوا ہے؟ میرے خیال میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، خود چھپا ہوا تھا، کہاں تھا، نہیں، چھپا ہوا کہاں تھا؟ وہ یا تو مطلب پھر چھپا ہوتا تو یہ پھر اس کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو اجلاس میں آئے تھے نا۔ نہیں، کسٹڈی میں تھا، پھر اس کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوا۔ ہاں، تو پہلے اس کا مطلب ہے چھپا ہوا نہیں تھا نا۔ نہیں، مطلب پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ مجھے ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، جو غائب کسی ایم این اے کو کیوں غائب کریں گے؟ ایک بات میں بتا دوں، جی، ان کے کئی ارکان جو ہے نا وہ مشکوک ہیں ابھی بھی۔ جو نیشنل اسمبلی میں ہاں، مشکوک کس حوالے سے؟ مطلب ایک نیا ڈرامہ، ایک نیا پنگا اپنی پارٹی کے اندر، دیکھ لینا وقت آئے گا کچھ۔ نہیں، کوئی مطلب کوئی آپ کے پاس یہ انفارمیشن کی بیس پہ کر رہے ہیں یا انالیسس دے رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہم اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ملتے ہیں۔ نہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اسمبلی میں؟ تو کوئی نہیں ہنگامہ مزید کرنا چاہ رہے، یا کوئی کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بڑا کارنامہ کریں گے۔ وہ اس کا یعنی فال آؤٹ کس کے اوپر ہوگا؟ عمران خان کے اوپر ہوگا یا آپ لوگوں پہ ہوگا؟ جو بھی ہوگا عمران خان کے اوپر ہوگا، ہمارا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو بھی کریں، وہ تھوڑا کچھ وقت دے دیں۔ کب تک، یعنی کب تک کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی وقت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ ہاں، تو وہ کیا مطلب کوئی ہنگامہ رائی کرنا چاہ رہے ہیں، پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، جوڈیشری پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، کس پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس وہ خودکش ہمیشہ خود کو ہی پہلے کرتا ہے۔ یہ خودکش حملہ جو ہے وہ ٹارگٹ تو سیٹ کرتا ہے نا کہ میں نے کہاں پہ جا کے خودکش بمبار، تو یہ بس سیاسی خودکشی کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ملک کی سیاست مزید خراب ہونے کے لیے جا رہی ہے؟ بہت اچھی ہوگی، بڑے فیصلے ہونے ہیں، اچھا پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، پارلیمنٹ کی جو توقیر ہے اس میں اضافہ ہوگا، پارلیمنٹ جو ہے کیسی پارلیمنٹ کے وہاں پہ تو آپ کی ممبر ہی پورے نہیں ہیں، فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا آپ اس پہ عمل درآمد ہی نہیں کر رہے۔ کون سا فیصلہ؟ یہ جو مخصوص نشستوں والا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے، ہمارا تو یہ اس میں کام نہیں ہے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا لٹک ہوں کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی تھی، اب چلی گئی ہے، اب آپ لوگ امینڈمنٹ تو نہیں کر سکتے نا قانون میں؟ جب پوری ہو جائے گی ہم کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اور ججوں کا کیا کریں گے؟ جوڈیشری کے اندر آپ لوگ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جب ہمارے پاس تھی، ہم نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا، ٹھیک ہے، 2/3 چیف میجارٹی تھی نا، جسٹس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے جو ہمارے اعظم نذیر طاہر وزیر قانون نے کہا ہے کہ میں اور اٹارنی جنرل صاحب جب ہم تھے، انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ مجھے ہے نا، نہیں چاہیے، لیکن آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے اب ود دا ڈیو پروسیس، اگر قانون وہی ہے جو ہے ایگزسٹنگ تو؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ جو عمران خان نے جس طرح چیف آف آرمی کی اپائنٹمنٹ میں متنازع بنانے کی کوشش کی، ادارے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اسی طرح منصور صاحب پہ ایک اچھا جج ہے، ایک آنریبل جج ہے، ہمیں ہمارا کسی جج سے کوئی نہ جھگڑا ہے نہ دوستی ہے، جج کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے، اس کا نام لے کر اس کو متنازع بنانا، ادارے کو تقسیم کرنا، یہ میرا جج ہے، یہ تیرا جج ہے، یہ عمران خان چاہتا ہے میرا وہی مجھے میرا چیف جسٹس بنے جو مجھے سڑک سے اٹھا کے لے کے آیا تھا کہ میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دوں گا، مجھے وہی جج چاہیے جو کہے گڈ سی یو، گڈ ٹو سی یو. گڈ ٹو سی یو، ایسا جج چاہیے نا اس کو۔ تو یہ اس طرح کی سوچ جو ہے نہ ملک کے مفاد میں، نہ جمہوریت کے مفاد میں، نہ جوڈیشری کے مفاد میں، نہ آپ بحیثیت پارلیمنٹیرین اینڈ بینگ اے سینئر پارلیمنٹیرین ممبر آف یور پارٹی، آپ یہ سمجھتے ہیں کوستانی صاحب کہ جوڈیشری کے اندر جو چینج آف کمانڈ ہے وہ اسموتھ اسی طرح ہو جائے گی، یا ججز کی ایج کو جو کہتے ہیں جی آگے بڑھا دیا جائے گا، وہ آٹومیٹیکلی چیف جسٹس آگے چلے جائیں گے، فیض صاحب جو ہے ان کا ٹائم یہ ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ منصور صاحب جو ہیں وہ ٹائم پہ بن جائیں گے چیف جسٹس؟ ان کا نوٹیفیکیشن پھر کیوں روکا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جج جو چیف جسٹس بنے گا یہ نہیں بنے گا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں اپنے رول جو ہے میرا ایز اے پارلیمنٹ جو لیجسلیچر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام ہے قانون بنانا، آئین میں اگر ترمیم کی ضرورت ہے، بہتری کی ضرورت ہے، اداروں کو بہتر کرنے کے لیے، ملک کے لیے اور قانون سازی کی ضرورت ہے، تو ہم قانون سازی کریں گے، اور کوئی قانون نہیں، سازی بہتری کیا ہے یہ دیکھیں، یہ تو ایک ناراض مت ہوئیے گا، یہ تو ایک آپ جنرل جواب دے رہے ہیں نا، پرٹیکولر یہ جواب دیں کہ کیا واقعی میں جوڈیشری کے اندر کوئی آپ لوگ کوئی ایسا وہ بل لے کر آ رہے ہیں جس سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایج جو ہے ججز کی وہ بڑھا دی جائے، جیسے کہ تعداد بڑھانے کی اب جو بات ہو رہی ہے یا پروسیس چل رہا ہے، تو کیا ایج بھی ان کی بڑھا دیں گے 65 سے 68 کرنے کی جو بات ہو رہی ہے؟ اگر مطلوبہ نمبر ہمارے پاس ہوں گے تو ہم کر سکتے ہیں۔ وہ تو نہیں ہے نا، ابھی 2/3 تو نہیں ہے نا، ہو بھی سکتے ہیں، اگر ہوں گے تو ہم کر سکتے ہیں، مگر ہم بات کس سے ہو اس رہی پہ ہے؟ کام نہیں کر رہے ہیں، بات کس سے ہو رہی ہم ہے؟ اس پہ کام جن نہیں سے کر رہے ہیں، نمبر لینا ہے بات کس سے ہو رہی ہے؟ ہماری کسی سے بات، ہم پولیٹیکل مولانا صاحب سے جو ابھی ریسنٹ میٹنگز ہوئی ہیں پرائم منسٹر کی، وہ کس بیس پہ تھی؟ مطلب کیا بات ہو رہی تھی؟ مولانا صاحب سے ہم نے ہمیشہ سرپرستی لی ہے، رہنمائی لی ہے، وہ مشکل وقت میں نواز شریف صاحب کا اس نے ساتھ دیا ہے، وہ مہربان ہے ہمارے، وہ جمہوریت پسند ہے، وہ آئین کا تحفظ چاہتے ہیں۔ لیکن وہ تو اس وقت ٹیبل کی دوسری طرف کھڑے ہیں نا، ان کو کیسے لے کر آئیں گے ٹیبل اپنی طرف؟ مولانا صاحب نے اور نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کا آپس میں کبھی بھی ڈیڈ لاک نہیں ہوا ہے، ان کا راستہ سیاسی اختلاف ضرور مولانا صاحب کا ہے، ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر مولانا صاحب کی پی رہنمائی ٹی آئی کے MNAs کوئی ہیں رابطے میں؟ یہ اندر کی بات نہیں، جو آزاد ہے تو آزاد ہے نا، پی ٹی اچھا آئی کے تو نہیں ہے نا، کافی آزاد ہیں، تو آزاد ہوتے ہیں نا، آزاد پنچھی ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد پنچھی اڑ کے آ سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس جب آپ لوگوں کو اگر ضرورت پڑی نہیں، قانون سازی میں؟ تو اڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 4-5 فٹ کا، 2-3 فٹ کا بھی میرے پاس فاصلہ ہے 2 قدم لینے ہیں، 2 قدم لینے ہیں۔ صحیح، تو نہیں کوئی اس طرح کے ہیں جو 2 قدم لینے کے لیے تیار ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ہم ایسے کسی جو اس طرح کی کسی پہ کام نہیں ہو رہا ہے، اور جب مطلوبہ اگر ہمیں نمبر پورے ہوتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ہم کوئی قانون بنائیں گے، کوئی ترمیم کریں گے، کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کریں گے۔ تھوڑی سی عوام کی بات کر لیتے ہیں، لوگوں کو کوئی بجلی کا ریلیف وغیرہ دینا کہ کوئی ہے آپ لوگوں کا؟ مطلب جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، لوگ بلوں سے تو بہت زیادہ تنگ ہیں، پنجاب گورنمنٹ نے تو فیصلہ کیا
بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ اسی طرح چلے گا؟ مشکل ہے آپ لوگوں آپ کے کو پاس. پتہ ہے نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے تھے 4.5 سال، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، بڑی مہنگائی تھی، بڑے لوگ تنگ تھے، حکومت سے تنگ تھے، ان کے ایم این اے تنگ تھے، مطلب آج کہہ رہے تھے کہ ان کی حکومت جائے، اتنی کمزور ہو چکی تھی حکومت. نواز شریف صاحب اس وقت بھی کہتے تھے کہ جو یہ چینی کا ریٹ، یہ آٹے کا، یہ کیسے غریب کا گھر، تنخواہ دار کا گھر پی کیسے ڈی ایم چلے، کی جب چولہا حکومت تھی. پی ڈی ایم کی حکومت جی تھی، جی. وہ بار بار کہتے تھے. وہ 21 اکتوبر کو تمام اپنا سیاسی انتقام، میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب سے بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اس ملک میں. ایک محسن ہے جو ان سے ناانصافی، جو ان کے ساتھ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، گالی دینے کی کوشش کی. کون سی گالی ہے جو اس کو نہیں دی گئی، اس کی تصدیق کی گئی. نواز شریف صاحب کے لیے یہ وزیر اعظم بننا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، یا کوئی اقتدار اس کے لیے کوئی اس کے بعد کوئی اہمیت نہیں. ان کی سب سے جو زندگی کا اس کا جیون ساتھی، جو ان کا جو بالکل قریب، جو جس سے ان کی بہت بڑی محبت چھوڑ تھی، چھاڑ کے ان کو آئے ہاسپٹل. ان کو چھوڑ چھاڑ کے آئے، وہ ہاسپٹل میں تھی. آپ نے دیکھا جب اس نے جیل سپرنٹینڈنٹ کا مجھے 2 منٹ بات کرنے دیا، نہ بات کرنے دی گئی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اور جو وہ وقت اس نے دیکھا جیل میں، یا اس کی جو دیکھیں یہی تو ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں انہوں نے اتنی مشکل وقت گزارا، سارا کچھ کیا، واپس آئے. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم بنیں گے. نواز شریف صاحب چونکہ پہلے وزیر اعظم رہ چکے تھے، لوگوں کو یہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یہ وزیر اعظم بنیں گے تو ان کے مسائل حل ہوں گے. جو مہنگائی پچھلی ادوار میں ہوئی، یعنی 17-18 کے بعد، وہ کم ہوگی. اب صورتحال بالکل الٹی میں ہو وہی چکی ہے. بات کر رہا ہوں. میاں صاحب پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کی صاحبزادی چیف منسٹر ہیں، ان کے بھائی چیف وزیر اعظم پاکستان ہیں، لیکن ان بیچاروں کے ہاتھ پاؤں لگتا ہے کہ ان کے باندھ دیے گئے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے بیکاز ہی از ناٹ ان دا ایڈمنسٹریشن. نہیں 21 اکتوبر میں وہی بات کر رہا تھا. 21 اکتوبر کو انہوں نے سب کچھ بھلا کے یہی بات کی تھی کہ پاکستان میں آج عوام مسائل کا شکار ہے، ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، ملک کے مسائل کو دیکھیں یہ تو حل سب کرنا کو ہے. پتہ ہے نا، ٹھیک ہے، آپ لوگ حل آپ نکالیں آپ نا. آپ آج کے انڈیکیٹر دیکھیں جی مہنگائی کے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آج جو بڑی سب سے کامیابی ہے، 41% مہنگائی سے 9% پہ آج آ گئی سر، ہے یہ تو اسٹیٹ پھر بینک کے. دیکھیں اب وہ اسٹیٹ بینک میں کہہ رہا ہوں آن گراؤنڈ کیا ان کی ہے بیٹی کوستانی مریم صاحب. آن نواز گراؤنڈ یہ ہے دیکھیں کہ ایک بندہ جس کی انکم 30,000 ہے، میں کہتا ہوں جی 40,000 بھی ہے، وہ بیچارہ اپنا بل پے کرنے کے بعد اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں رہتے، ویسا بچوں کی فیس کے میں آپ سے لیے، اتفاق ڈاکٹر کے کرتا ہوں. پاس جانے کے میں پیسے. آپ سے اتفاق جی کرتا ہوں. اصلی دیکھیں نا، عوام اصلی چیز تو پریشان یہ ہے. اسٹیٹ بینک کیا دے رہا ہے؟ میں دیکھیں میں پچھلے 32 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں، اور انٹرنیشنل جو ایجنسیز کی جو جاری رپورٹیں ہیں وہ بھی کچھ تھوڑی بہت ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں تھوڑا بہت دیا ہے، احسان کیا ہم پہ، تھوڑی بہت تعلیم ہماری ہے. اصلی چیز دیکھیں، اف یو وانٹ ٹو سی کہ لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں کے قریب چلے جائیں، میں آپ بازاروں میں چلے جائیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. میں جی کہہ رہا ہوں، آپ بالکل درست کر رہے ہیں. ہمیں احساس ہے، ہم درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن کہ آپ تنخواہ دار اپنے عام آدمی کا گھر نہیں چل رہا ہے، آپ آج بھی نہیں چل آپ رہا اپنے ہے. اخراجات نہیں کم کر رہے نا. میں گورنمنٹ کے ڈالے اسی میں طرح وہی چل بتا رہا رہے ہیں، ہوں. گورنمنٹ کے لوگ میں اسی وہی طرح. بتا رہا ہوں. نواز شریف صاحب آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف جو اس کا بھائی ہے، بیٹی مریم نواز صاحبہ، وہ جب بھی بیٹھتے ہیں، جو بھی میٹنگ کرتے ہیں، انتظامی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، اس کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ میرے ملک کی عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کریں، بجلی سستی کریں، لوگوں کو جو زندگی کا معیار ہے بہتر کریں، ان کی زندگی میں آسان بنائیں. یہی نواز شریف صاحب اسی لیے پاکستان آئے ہیں، اسی لیے پاکستان میں موجود ہیں. اور ان کی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، ان کی گرفت ہے، وہ مہنگائی پہ کنٹرول ہوگا، بجلی سستی کریں گے، عام آدمی کی زندگی کو بہتر کریں گے. یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری سیاست ہے. ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح اس لیے دی ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے جب کہا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ہم عوام کو یقین دلا دیں. ہم اس کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آٹے، چینی، آلو کا بھاؤ کم کرنے نہیں ہے. ہماری ذمہ واری ہے. ہمارا شہری اگر آج پریشان ہے، یہ ریاست کی، گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ واری ہے، اس صوبے کی ذمہ واری ہے. ہم اس کی ذمہ واری کا احساس ہے، ہم ان کو بہتر کریں گے. کے پی والوں کے پیسے آپ کو لوگ نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو جب بھی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم سے وہ کہتے ہیں ہم دیں گے، لیکن ہمارے پیسے نہیں ملتے ہمیں. 11 سال سے وہ کہتے ہیں ہم اپنا آئی جی نہیں چینج کر سکتے، میں ہم اپنا چیف سیکرٹری نہیں چینج کر سکتے. 11 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. آج ان کے وزراء، چیف منسٹر اس بات پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ میں زیادہ کھاؤں، تم نہیں کھاؤ. لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، کرپشن پہ جھگڑا ہے.
آج ان کی بہن جو ہے بانی پی ٹی آئی کی، وہ چیف منسٹر پہ الزام لگا رہی ہے، ان کے وسائل کھا گئے ہیں، ان کے وسائل اپنی پی ٹی آئی کی سیاست کے نظر ہو گئے ہیں کے پی کے کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کس لوگوں کو 2 دفعہ 3 دفعہ وہ ٹھیک ہے نا، کیا۔ لیکن پیسے پیمنٹ ادا کرنی ہے نا مرکز نے کچھ. نہیں، جو صوبے کے پیسے ہم دیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں وسائل سارے ان آپ کو کے، پتہ ہے آج فاٹا کی بھی بات ہوئی ہے کہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ان کو وہ بھی پیسے نہیں مل رہے اور وہاں پہ دھرنا بھی چل رہا ہے. میں کہتا ہوں ہم تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. کے پی کے بھی ہمارا پاکستان ہے، سندھ بھی ہمارا پاکستان ہے، پنجاب بھی پاکستان ہے، بلوچستان کے بھی ہمارا پاکستان ہے. ہم کسی صوبے کے ساتھ ہمارے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، زیادتی کسی صوبے کے عوام زبردست. سے چلیں نہیں آخری کریں. سوال، پیپلز پارٹی کے کابینہ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ انہوں نے بڑے بڑے عہدے تو آپ لوگوں سے لے لیے ہیں، صدر بن گئے، چیئرمین سینٹ، گورنرز، ذمہ داری نہیں لینے کے لیے ہم تو تیار آج بھی رائے تک رہے نہیں. ہیں. ویسے میں کہہ رہے ہیں نا کہ ذمہ داری نہیں لینے چاہ رہے. ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، ہاں، اقتدار کے دروازے آج بھی پانی کھلے کے ہوئے ہیں. اوپر بھی کافی جو ہے وہ باتیں کی انہوں نے کہ دیکھیں پانی سینسیٹیو ایشو ہے، جی آپ خود بھی مگر چونکہ میرا تعلق فرام سندھ سے ہے، جی ہاں. مگر جو گرین انیشیٹو ہے وہ بھی ایک اچھا اقدام ہے. چولستان کی اگر زمین آباد ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان سے کاٹن جو ہماری 1.5 کروڑ جو ہوتی تھی ٹارگیٹ، وہ 50 لاکھ پہ آ گئی ہے، وہ ادھر پہنچ جائے گا دوبارہ. اور انشاءاللہ وہ Grow اگر زیادہ 8 کریں لاکھ گے. ایکڑ زمین آباد ہوتی ہے ہوں. تو ہماری جو ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی. بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو متنازع کالا باغ ڈیم جیسا بنانا چاہیے. پیپلز پارٹی کوئی آدھے راستے میں چھوڑ کے کہیں کچھ پلٹا تو نہیں کھا جائے گی؟ دیکھیں سیاست میں ایک کیونکہ دیکھیں نا پی ٹی آئی والے بھی تو ان کا نمبر تو اپوزیشن کا اچھا نمبر ہے نا، تو یہ کوئی ایسے ٹائم کر تو نہیں انتظار کر رہے بسم کہ اللہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکومت ہم نے بنائی ہے، ہماری آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری صاحب ہے. وہ جب کوئی بھی کمنٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی سسٹم بناتے ہیں، وہ اس کے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، پورا کریں گے. بالکل پورا کریں گے. اور یہ ہم نے مل کر یہ کیا ہے. لیکن زرداری صاحب نے، آپ کو یاد ہے نا شہباز شریف صاحب کی حکومت کو سی او ڈی کے بعد ہی چلتا کیا تھا، یاد ہے نا؟ سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی ماضی جی، میں، اس میں کوئی وہ ججز کے معاملے کے اوپر جو اختلاف تھا. میں کہتا ہوں سیاست میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، مگر ہم کبھی بھی جمہوریت کو ڈیریل نہیں کریں گے. یہ پیپلز پارٹی سے ہماری کمٹمنٹ ہے. ہم جو سی او ڈی سائن کیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اس پہ چلنے کی، اور ہم کامیاب ہوئے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ اگر تیسری قوت نہیں آتی تو یہ ملک آج ایشین ٹائیگر بنا ہوتا. بہت شکریہ کھیلداس کوہستانی صاحب. آپ سے بہت زیادہ سوال ابھی بھی رہتے ہیں عوام سے ریلیٹڈ، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.